ہم نے خان صاحب سے ملنے کے لیے سپرنٹ جیل کو درخواست دی تھی، جس پر عمل نہیں ہوا، اور پھر ہم ہائی کورٹ میں آئے اور ہائی کورٹ میں ہم نے رٹ دائر کی، جس میں یہ دوسری پیشی تھی۔ تو ہائی کورٹ نے اجازت دی ہے، باؤنڈ کیا ہے جیل کو، سپرنٹ جیل کو، کہ وہ ہماری منڈے کے دن ملاقات کرائیں خان صاحب سے۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جو ہمارا بنیادی حق ہے پاکستان کے آئین اور دستور کی روشنی میں، کہ وہ ہمیں ہائی کورٹ نے دیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ کوئی ایسی رکاوٹ نہیں کھڑی کی جائے گی، اور ہم خان صاحب سے ملیں گے پیر کے دن۔ اور اس کے بعد پھر ہم، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جب سے یہ حکومت چینج ہوئی ہے 2023 کے اندر، تو ہم اکٹھے تھے اور اس جدوجہد میں شریک ہیں، پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، اس ملک کی بہتری چاہتے ہیں، اس ملک کا وقار چاہتے ہیں، اس ملک کی عزت چاہتے ہیں، اس ملک کے عوام کو ان کے حقوق دلوانا چاہتے ہیں۔ پاکستان ایک ایسا ملک بن جائے جہاں پر قانون کی حکمرانی ہو، آئین کی سربلندی ہو، جہاں پر ہر قانون کی جب حکمرانی ہوتی ہے، یعنی ہر چیز اپنی جگہ ہوتی ہے، قانون ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھتا ہے۔ جب لا قانونی ہوتی ہے تو ظلم شروع ہو جاتا ہے۔ عدل کا حصول قانون کی حکمرانی کے بغیر ممکن نہیں ہے، قانون کی عملداری کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ قانون صرف کافی نہیں ہوتا، قانون نافذ کرنے والے، قانون پر عمل کرنے والے اور کروانے والے بھی اچھے لوگ ہونا چاہیے۔ ان کی نگاہوں میں بھی قانون اور آئین مقدس ہونا چاہیے، اس کی حرمت ہونی چاہیے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو آئین ہمارا ہوتا ہے یہ سوسائٹی کا ایک سوشل کنٹریکٹ ہوتا ہے، جس کی بہت اہمیت اور ویلیو ہے، جو ہماری پوری فیڈریشن کو اکٹھا رکھتا ہے، انٹیکٹ رکھتا ہے۔ تو قانون نافذ کرنے والے جو صاحب قدرت لوگ ہوتے ہیں، ان کو پاور کا مس یوز نہیں کرنا چاہیے، ان کے اندر اچھا انسان ہونا چاہیے۔ خالی قانون ہونا کافی نہیں ہے، قانون نافذ کرنے والوں کا اچھا انسان ہونا بھی کافی ضروری ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ مثلا آپ پولیس والے کا حق ہے کسی نے جرم کیا اس کو پکڑے، اس کو تھپڑ مارنا اس کا حق نہیں ہے، یہ خلاف قانون ہے۔ اس کی بے حرمتی کرنا یہ خلاف قانون ہے۔ اس کے منہ پر وہ تھپڑ نہیں مارتا، وہ قانون اور آئین کے منہ پر تھپڑ مارتا ہے۔ بنیادی انسانی حقوق جو ہیں یہ بہت اہمیت کے حامل ہیں، لہذا ہماری کوشش یہ ہے کہ پاکستان ایک خوبصورت پاکستان بنے، جس میں ساری اکائیاں اکٹھی ہوں، بلوچستان ہو، سندھ ہو، خیبر پختونخوا ہو، پنجاب ہو، گلگت بلتستان ہو، کشمیر ہو، ہم سارے اکٹھے ہوں، خوبصورت ہو۔ اب ہم دیکھیں تمام مشکلات کے باوجود ہم اکٹھے جی رہے ہیں۔ اس ملک کے اندر کتنی نفرتیں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، علاقائیت، لسانیت اور مسلکیت کی بنیاد کے اوپر، مذہب کے دین اور کی بنیاد کے اوپر کتنی نفرتیں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کے باوجود مجموعی طور پر پاکستان کے عوام نے ان تمام کے تمام منحوس عزائم کو ناکام بنایا، ٹکرایا انہیں، اور وہ مسالمت امیز طور پر مل کر جینا چاہتے ہیں۔ اگر انہیں اتنا پوٹینشیل ہے پاکستان کے اندر جس کی انتہا نہیں ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس پر ہمیشہ ان لوگوں کو مسلط کیا جاتا ہے جو عوام کے نمائندے نہیں ہوتے، جنہیں عوام ٹھکرا دیتے ہیں وہ پر مسلط کیے جاتے ہیں۔ ٹھکرائے ہوئے لوگ، آپ کو پتہ ہے کہ ان کا مقصد عوام کو ان کے حقوق دلوانا نہیں ہے، قانون کی حکمرانی نہیں ہے، آئین کی سربلندی نہیں ہے، وہ اپنے مقاصد جو ہوتے ہیں، ان کی جو خواہشات نفسانی ہوتی ہیں، جو ان کا لالچ اور طمع ہے، اس کے لیے وہ کام کرتے ہیں، عوام کے لیے کام نہیں کرتے۔ جس کی دلیل کیا ہے؟ ان حکمرانوں کے کارخانے دیکھیں چل رہے ہیں، ان کی ہر چیز چل رہی ہے، ان کی سیمنٹ فیکٹریز دیکھ لیں، ان کی شوگر کی ملیں دیکھ لیں، ہر چیز ان کی چل رہی ہے، ان کی لوہے کے کارخانے دیکھ لیں چل رہے ہیں، لیکن حکومت کے سارے ادارے ناکام ہیں۔ پی اے کو دیکھ لیں کدھر چلی گئی ہے، آپ دیکھ لیں اسٹیل مل کو دیکھ لیں، خود واپڈا کو دیکھ لیں، اور چیزوں کو دیکھ لیں، کس طرح سے سارے کے سارے جو قومی ادارے ہیں وہ ان کا ڈاؤن فال ہوا ہے، اور ان کی اپنی چیزیں بڑھ گئی ہیں۔ ملک غریب ہو گیا ہے، پیسے نہیں ہیں، قرضہ لے رہے ہیں، آئی ایم ایف سے قرضہ لے رہے ہیں، ورلڈ بینک سے لے رہے ہیں، ایشیا بینک سے لے رہے ہیں، کہاں سے مانگ رہے ہیں، اور یہ خود بہت مالدار ہیں۔ یہ کیوں نہیں کمزور ہوئے؟ یہ کیوں نہیں غریب اور فقیر ہوئے؟ ان کا نقصان کیوں نہیں ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو مسلط کیا جاتا ہے جہاں کے ملک کے اور قومی جو ہمارے مفادات ہیں وہ کمپرومائز ہوتے ہیں، قوم کی اکنامی، ملک کی اکنامی کا صورتحال کمپرومائز ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ یہ آتے ہیں، ان کے بچے آتے ہیں، ان کی اولادیں آتی ہیں۔ یہ ملک ان کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، ان کے بچوں کے لیے، ان کی اولادوں کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، یہ پاکستان کے مسلم عوام کے لیے بنایا گیا تھا، پاکستان میں بسنے والے جو لوگ ہیں جن کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا ان کے لیے تھا۔ آپ دیکھیں پہلے انہوں نے غلطیاں کی ہیں، بلنڈر کی ہیں، ایک حصہ جدا ہو گیا ہے۔
اب باقی سے کو بھی تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں. یہ جو کچھ بھی آج کل اسلام آباد میں ہو رہا ہے غیر آئینی غیر قانونی ہو رہا ہے اور اس کو ایک دن کو بھگتنا پڑے گا. یہ سب دیکھ لے, مجیب الرحمان کا انجام بھی دیکھ, سب کا دیکھ لے, مشرف کو دیکھ لے, باقیوں کو بھی دیکھ لیں, ظالموں کو تاریخ میں دیکھ لیں, فرعون کا انجام دیکھ لیں, نمرود کا دیکھ لیں, یزید کا دیکھ لیں. یہ سارے ظالموں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے عوام کے قہر و غضب کے نیل میں غرق ہونا ہوتا ہے انشاءاللہ, اور یہ بھی غرق ہوں گے اچھا علامہ صاحب, عوام کے قہر و غضب کے نیل میں. سپریم کورٹ نے ابھی ایک فیصلہ دیا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کا کیس جو تھا وہ غیر آئینی تھا, اس کا جو ٹرائل ہوا تھا, لیکن دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ایک اور لیڈر کے ساتھ جو ہے وہی زیادتی دہرائی جا رہی ہے. تو کیا یہ ماضی کی غلطیوں سے ہم نے اس وقت اس لیڈر کے ساتھ بھی ہو رہا ہے, عوام کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. ایک دن سب کو معافی مانگنی پڑے گی, ایک دن سب, وہ زیادہ دور نہیں ہوگا, وہ نزدیک ہے, وہ نزدیک ہے. آج پاکستان کے عوام بیدار ہیں, پاکستان کے عوام انٹیکٹ ہے. 8 فروری کو انہوں نے خاموش انقلاب برپا کیا ہے جس کو 16 مہینے سے زیادہ دبانے کی کوشش کی, انہیں کچلنے کی کوشش کی. نہیں کچل سکے تم ان کو, اور نہیں کچل سکو گے. پاکستان کے عوام کی اکثریت کہتے جوان ہیں, جوان پاکستان کے عوام کا پوٹینشیل ہے, سرمایہ ہے. انہیں کچلنے کے بجائے ان کو اچھے کاموں میں ان سے استفادہ کرو, ملک کو بہتر کرنے کے لیے, نہ کہ ان کی رائے کو بلڈوز کرو, انہیں دباؤ, ڈراؤ, خوفزدہ کرو, مایوس کرو. وہ مایوس نہیں ہوں گے اگر آپ مسالمت امیز طریقے سارے کے سارے تبدیلی کے بند کرو گے. تو پھر لوگ اٹھیں گے انقلاب کے لیے, پھر تم کوئی بھی نہیں بچے گا. پھر عوام کے قہر و غضب میں ہر کوئی خس و خاشاک کی طرح بہ جائے گا. عوام کا مقابلہ نہیں کر سکتا, کوئی بھی دنیا میں نہیں کر سکتا, کوئی بھی. جتنا طاقتوری کیوں نہ عوام سے جو بھی لڑا ہے ہارا ہے. ہار ان کا مقدر کے چہروں پر لکھا ہوا ہے. یہ بے شک جعلی طریقوں سے 2-3 اکثریت بناتے رہے, جو کرتے رہے, یہ سب ایکسپوز ہو رہے ہیں. ساری گندگی کا جو ڈھیر ہے وہ سامنے آ رہا ہے, سامنے آ رہا ہے. اس کو عوام نے انشاءاللہ اس کا صفایا کرنا ہے, کوئی شے ڈکی چھپی نہیں رہی ہے. علامہ صاحب, آپ ملاقات کے لیے جا رہے ہیں, یہ بتائیے گا کہ مساق جمہوریت اور اس حوالے سے مفاہمت کی بھی باتیں کی گئیں. بلاول کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ ہم 9 مئی کے اوپر جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ بھی بنائیں گے اور اس کا جو فیصلہ ہوگا وہ تسلیم کرنا پڑے گا پاکستان تحریک انصاف کو. تو کیا آپ عمران خان صاحب کے ساتھ جب ملاقات کریں گے تو یہ ساری باتیں بھی رکھیں گے, اور آپ کا کیا موقف ہوگا؟ سب سے بڑا سانحہ 9 فروری کا ہے. 8 فروری کے بعد 9 فروری کا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سانحہ پاکستان ٹوٹنے کے بعد. 1970 میں الیکشن ہوئے, عوام کی رائے کو نہ مانا گیا, پاکستان ٹوٹ گیا. اب 2024 8 فروری کو الیکشن ہوئے, عوام کا مینڈیٹ بلڈوز کیا گیا, نہیں مانا گیا. 2009 کو اپنا 9 فروری کو چینج کیا گیا. سب سے بڑا سانحہ ہے. اس کے خطرات اور نقصانات آپ دیکھیں بہت زیادہ ہوں گے, ایسا نہیں ہے. باقی آپ کاش ایک ڈیموکریٹ ہوتے, جہاں پر مینڈیٹ لوٹا گیا ہے واپس کرتے, کہتے ہم نہیں لیں گے, ہم عوام سے رائے لے کر آئیں گے, نہ چوری کی رائے لے کے آئیں گے. یہ ڈیموکریٹ ان کو کہنا بھی, ڈیموکریٹ جمہوریت کی جو ہے وہ توہین اور وہ ہے. سارے لوٹ کے آ رہے ہیں, خود کہہ رہے ہیں ہم نہیں جیتے ہوئے ہیں. بچہ کہہ رہا ہے کہ بلڈوز ہوا ہے الیکشن, عوام کی رائے کو بلڈوز کیا گیا ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک چور آپ کے گھر پر قبضہ کر لیتا ہے, ڈاکہ ڈال لیتا ہے, پورا کہتا ہے آئے اب مفاہمت کی بات کرتے ہیں, بیٹھتے ہیں, چیزوں کو ٹھیک کرتے ہیں اور مل کے رہتے ہیں. بھائی چوروں کے ساتھ کون اپنے گھر میں مل کے رہتا ہے؟ کیا جن کو عوام نے ٹھکرایا ہے ان کے پاس حکومت ہونی چاہیے, اقتدار ہونا چاہیے؟ پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے, دستور یہ کہتا ہے. کیا پاکستان اور کا آئین دستور ان لوگوں کے ساتھ مفاہمت کی اجازت دیتا ہے جنہوں نے عوام کی رائے کو بلڈوز کیا ہے, جو آئینی طریقے سے, جمہوری طریقے سے حکومت میں نہیں آئے ہیں؟ ایک چھوٹی سی جگہ نماز پڑھنے کے لیے نا, مسجد میں آپ بیٹھتے ہیں, میں نے اپنی کیپ وہاں رکھ دی, میں نماز جہاں پڑھوں گا وضو کرنے گیا, دوسرا بندہ وہاں کا نماز نہیں پڑھ سکتا. اگر نماز پڑھے گا اس کی نماز باطل ہے 3-4 منٹ کے لیے. بھائی عوام نے آپ کو یہاں بیٹھنے کے لیے ووٹ نہیں دیا, آپ یہاں بیٹھے ہیں, آپ غاصب میں, وہاں پر آپ کی تنخواہ لینا, بیٹھنا, یہ غصب ہے. خدا کی بارگاہ میں بھی مجرم ہو, عوام کی بارگاہ میں مجرم ہو, انسانی اور اخلاقی والوں سے بھی آپ مجرم ہو. اس کا جواب دینا پڑے گا آپ کو, عوام کی بارگاہ میں بھی اور خدا کی بارگاہ میں بھی. لہذا یہ کام درست نہیں ہے. پاکستان کا آئین کیا کہتے ہیں؟ حاکمیت اللہ کی ہے. اور آئین کیا کہتے ہیں کہ حکومت کون کریں گے؟ جن کو عوام ووٹ دے کے لے کے آئیں گے. جن کو عوام ووٹ دے کے نہیں لے کے آئے, اللہ کی امانت ان کے ہاتھ میں نہیں گئی ہے, یہ غاصب ہے. انہوں نے امانت, اللہ کی امانت پر ڈاکہ ڈالا ہے پاکستان کے آئین کی روشنی میں. آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں بڑے جناب والا ڈیموکریٹ بن جاتے ہیں, جب لوٹ کے آتے ہیں, ظلم کر کے آتے ہیں, اب مفاہمت کریں گے. تم ڈراتے ہو کورٹوں سے. تم اپنے والد گرامی کے حوالے سے آپ نے کورٹ میں گئے اور آپ نے کہا کہ جناب والا ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. کس نے کی تھی؟ جنرل ضیاء الحق نے کی تھی, اس دور کی اسٹیبلشمنٹ نے کی تھی. اب دوبارہ تم ان کی گود میں بیٹھ کے کھیلتے ہو. میرے خیال میں یہ ڈرٹی پریکٹس ختم ہونی چاہیے, اور یہ ہار جائیں گے لوگ.
کل ضیاء الحق بھی ہارا تھا, یہ بھی ہاریں گے آج انشاءاللہ. راج صاحب یہ بتائیے گا, راج صاحب عمران خان سے آپ کی ملاقات ہونے جا رہی ہے, اور اس ملاقات میں جو پاکستان تحریک انصاف نے آپ کے ساتھ الحاق کا پہلے اعلان کیا, بعد میں وہ پھر سنی اتحاد کونسل کے پاس چلے گئے, اور اس کا آج نقصان بھی آپ کو پی ٹی آئی کو بھگتنا پڑ رہا ہے, تو یہ شکوہ کریں گے وہاں ہم سب کا وہ مشرق کا فیصلہ تھا, اس میں ایسا نہیں ہے. دیکھیں آج تک الیکشن ڈرٹی گیم الیکشن کمیشن جاری رکھے ہوئے. آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے کل رات کو 12:30 بجے فیصلہ کیا جی ری کاؤنٹنگ کا. یہ ری کاؤنٹنگ خلاف قانون ہے این 37 کے حوالے سے. دیکھیں کنسولیڈیٹ جب ہو جاتے ہیں الیکشن سارا 10 فروری کو یہ ہو گیا کنسولیڈیٹ, اس کے بعد سب نے اس پر سائن کیے ہوئے ہیں, ہر ایک نے سائن کیے ہیں, سارے فریقین نے سائن کیے ہوئے, ختم ہو گیا. اس کے بعد جناب والا دوسرا فریق جاتا ہے کہ میں جناب ری کاؤنٹنگ چاہتا ہوں 27 جو کیا کہتے ہیں پولیس اسٹیشن 12 فروری کو 27. انہوں نے کہا نے کہا اسے کہ بھئی یہ ٹائم گزر گیا, اب ری کاؤنٹنگ نہیں ہو سکتی. وہ یہاں اسلام آباد آ گیا, کیا اسے کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن میں, یہاں انہوں نے اسی دن اپلیکیشن دائر کی, اور سارے غیر قانونی طور پر انہوں نے 26 فروری کیا کہتے ہیں ابھی 6 مارچ کی رات کو 12:30 بجے کیا جی ری کاؤنٹنگ کرے, کسی بھی قانون کے تحت نہیں ہوتا. یہ ہے الیکشن کمیشن جو اپنے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق بھی عمل نہیں کر سکتا. اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ 2017 کا جو الیکشن ایکٹ ہے اس کی سیکشن 95 ہے, اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کنسولیڈیٹ جب ہو جاتا ہے رزلٹ سب کچھ دیتا ہے, اس کے بعد آپ ری کاؤنٹنگ نہیں کرا سکتے. لیکن آپ دیکھیں اس نے کیا ایسے. میں ایک بات بتا دوں آپ کو, قرم ایجنسی کے یہ سیٹ جو تھی شیعہ سنی کی وحدت کی سیٹ تھی, مشترکہ سیٹ تھی. اس خطرناک علاقے میں جہاں شیعہ سنی لڑائیاں کرانے کی کوشش کی گئی ہے, وہاں پر ایک پیغام تھا کہ ہم اکٹھے ہیں, وہ لوگ جو لڑانے والے ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں. آپ اس کو یہ چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ یقین کر لیں قرم ایجنسی کے لوگ بہت جوان مرد اور بہادر لوگ ہیں شیعہ سنی, وہ کبھی بھی اپنے حق پر آسانی سے ڈاکہ ڈالنے نہیں دیں گے, وہ اپنے حق کا دفاع کریں گے انشاءاللہ العزیز. اور یہ ان کو یہ آسانی سے ان کے گلے میں نہیں اترے گی یہ چیز, اور نہ ہم ڈریں گے نہ پیچھے ہٹیں گے. ہم کچھ جس راستے پہ کھڑے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انبیاء کا اولیاء کا راستہ ہے, یعنی آئین کی سربلندی, قانون کی حکمرانی, جس سے عدل کا نفاذ ہو. سارے نبی عدل کے لیے آئے ہیں, ہم عوام کے حقوق کے لیے کھڑے ہیں, کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. پاکستان کی سربلندی کے لیے کھڑے ہیں, کبھی نہیں پیچھے ہٹیں گے. ہم اس راستے کو صحیح راستہ سمجھتے ہیں. عوام کی اکثریت کاتب بھی وہاں جمع ہے. اب دیکھیں عقل جمعی یعنی مجموعی عقل جو سوسائٹی کی ہوتی ہے, یہ جو فیصلہ کرتی ہے اس میں غلطی کا امکان نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. اور 3-4 بندے جو بیٹھ کے کمرے میں بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں اس میں 99% زیادہ غلطی کا امکان ہوتا ہے. تو لہذا عوام کا نے فیصلہ بھی دے دیا کہ یہ راستہ ہی صحیح ہے, اور انشاءاللہ ہم اس راستے پہ چلیں گے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, ہم مر جائیں گے پیچھے نہیں ہٹیں گے, ہمارا گلا کاٹ دو کہ نہیں پیچھے ہٹیں گے. ہم اس راہ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ عزت کا راستہ ہے, اور یہ راستہ, اس راستے میں مر جانا آسان ہے, بہت آسان ہے. اس راستے کو چھوڑ دینا ذلت کی زندگی بہت مشکل زندگی ہے. اور ہمیں جن سے ہم تعلق رکھتے ہیں کربلا والوں نے یہی سکھایا ہے کہ عزت سے مرنا ذلت سے جینے سے بہتر ہے, اور انشاءاللہ دنیا دیکھے گی ہم اسی راستے پر چلیں گے. علامہ صاحب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مزید جو ہے وہ مستحکم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے, ایک تاثر جو پایا جاتا ہے, اور دوسری جانب جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی ہیں. 7 جماعتوں کو مل کر حکومت بنانی پڑتی ہے, اور PDM 2 کا سیزن جو ہے وہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے فوج کے اندر بھی, اداروں میں بھی, اسٹریٹجک انسٹیٹیوٹس کے اندر بھی جو اسٹریٹجک اسٹڈیز پڑھاتے ہیں, وہاں ایک چیز پڑھاتے ہیں کہ فیلئر کو ری انفورس کرنا درست نہیں ہے. یہ جو اسٹریٹجی ہوتی ہے فیلئر کو ری انفورس کرنے کی, یہ ناکام ہوتی ہے. فیلئر کو پہلے ری انفورس کیا PDM 2 کے ذریعے, PDM 1 کے ذریعے, ناکام ہوئے, برے طریقے سے ناکام ہوئے. اور عوام نے 8 فروری کو جو دکھایا وہ سب کے سامنے, ان کو آئینہ دکھا دیا عوام نے, درست ہے. اور یہ ملک بھی تباہ ہوا ہے اکنامکلی, سوشلی, پولیٹیکلی, ہر لحاظ سے. اب دوبارہ سے انہوں نے کیا کیا, اسی کو فیلئر کو پھر ری انفورس کر رہے ہیں. یہ کوئی عقل مند سمجھدار آدمی نہیں کرتا. جو مینٹلی ڈس آرڈر کا شکار ہو وہ یہ کرے گا, جس کا دماغ صحیح کام کرتا ہے وہ یہ کبھی کام نہیں کرے گا کہ پھر سے فیلئر کو ری انفورس کرے. پاکستان سب کا ہے, کسی 4, 10, 20 بندوں کا نہیں ہے. پاکستان کے عوام کا ہے. پاکستان کے عوام جیسے چاہیں گے پاکستان کو اس طرح سے آگے بڑھنا ہوگا, اور پاکستان کے عوام ہمیشہ صحیح فیصلہ کریں گے. عوام کے ذریعے پاکستان وجود میں آیا تھا, لیڈرشپ کے ساتھ کھڑی ہوگی تھی, اور پاکستان کے عوامی کے ذریعے
کوئی نبی بھی عوام کی مدد کے بغیر دین کو نافذ نہیں کر سکتا. عوام کو ہونا ضروری ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ میں نے انبیاء کو بھیجا، کتاب بھیجی لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل کے لیے قیام کریں. عوام ساتھ نہ دے تو فرعون کی حکومت ہو جاتی ہے نبی کا. عوام ساتھ نہ دے تو نمرود کی حکومت ہو جاتی ہے ابراہیم علیہ السلام کا. عوام ساتھ نہ دے تو یزید کی حکومت ہو جاتی ہے امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں. لہٰذا عوام بہت اہم ہے. جو عوام سے ڈیٹیچ ہو جاتا ہے، جو عوام کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے، وہ کامیاب نہیں ہوتا. پاکستان کے عوام پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، قانون کے ساتھ کھڑے ہیں. لہٰذا عوام کے مقابلے میں جو کھڑا ہوگا وہ آئین اور قانون کے مقابلے میں کھڑا ہے اور خدا کے مقابلے میں کھڑا ہے، اور یقیناً ان کی ہار قطعی اور حتمی ہے. تھینک یو.